بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی آج بی پی ایس سی ٹی آر ای 40 اردو غزل کا کلاس ہے جو بہت ہی زیادہ اہم سبق ہے، اور یہ کلاس 6 to 8 کے لیے بھی ہے، 9 to 10 کے لیے بھی ہے، اور 11 to 12 کے لیے بھی ہے۔ اس لیے غور سے سنیے۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ غزل کے سب سے اچھے شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ الف پہ شاہ بیت، با پہ بیت الغزل، جیم پہ حاصل غزل، اور دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کا جواب ہے آپشن دال ہو جائے گا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یعنی غزل کے سب سے اچھے شعر کو شاہ بیت بھی کہتے ہیں، بیت الغزل بھی کہتے ہیں، اور حاصل غزل بھی کہتے ہیں۔ اس لیے اس کا جواب ہوگا آپشن دال، حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ اسی کے ساتھ آپ یہ بھی سمجھیے کہ غزل کا معنی کیا ہے۔ غزل جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور غزل کا معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، اور اصطلاح کے اندر غزل کہتے ہیں اس نظم کو جس میں حسن و عشق کے جذبات کا اظہار ہو تو اسے کہتے ہیں غزل۔ چلیے آگے سوال نمبر 2 پر ہے کہ غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو کہتے ہیں۔ غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الف پہ ہے مطلع، با پہ حسن مطلع، جیم پر ہے زمین، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ ہے حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے زمین، آپشن جیم ہو جائے گا کہ زمین کہتے ہیں غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو۔ اسی کے ساتھ آپ یہ سمجھیے کہ مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں غزل یا قصیدہ کے اس پہلے شعر کو جس میں قافیہ اور ردیف موجود ہو تو اسے کہتے ہیں مطلع، اور حسن مطلع کہتے ہیں کہ غزل یا قصیدہ کے اس دوسرے شعر کو جس میں قافیہ اور ردیف موجود ہو تو اسے حسن مطلع بھی کہتے ہیں، اور حسن مطلع کا ایک نام زیب مطلع بھی ہے، اور ایک اور نام مطلع ثانی یا ثانی مطلع بھی ہے۔ تو سمجھ گئے؟ سوال نمبر 2 کا جواب ہے آپشن جیم، زمین کہتے ہیں غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو۔ آگے چلیے سوال نمبر 3 پہ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ الف پہ ہم صورت الفاظ کو، با پہ ہم معنی الفاظ کو، جیم پہ ہم آہنگ الفاظ کو، اور دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب آپشن جیم، ہم آہنگ الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، اور یہ قافیہ قوافی سے بنا ہے جس کا معنی ہے پیچھے پیچھے آنے والا۔ قافیہ قوافی سے بنا ہے جس کے معنی ہے پیچھے پیچھے آنے والا۔ تو سوال نمبر 3 کا جواب آپشن جیم، ہم آہنگ الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 پہ ہے کہ محمد قلی قطب شاہی کے کون سے سلطان تھے؟ سلطان کے معنی ہے بادشاہ، تو محمد قلی قطب شاہی کے کون سے سلطان تھے؟ الف پہ چوتھے، با پہ پانچویں، جیم پہ آخری، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب آپشن با کیا ہے؟ آپشن با
कुली कुतुब शाह जो है कुतुब शाही दौर के 5वें बादशाह थे। साथ में आप ये भी समझिए कि कुतुब शाही दौर में कुल 8 बादशाह गुजरे हैं। कितने? कुल 8 बादशाह गुजरे हैं। और जो कुतुब शाही दौर का जो सबसे पहला बादशाह है, जो बानी है, उसका नाम क्या है? जो बानी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुल्तान कुली कुतुब शाह। क्या नाम है? सुल्तान कुली कुतुब शाह। और कुतुब शाही दौर का जो सबसे आखिरी बादशाह है उसका नाम है अबुल हसन ताना शाह। क्या नाम है? अबुल हसन ताना शाह। तो कुल कुतुब शाही दौर के 8 बादशाह गुजरे हैं। कुतुब शाही दौर कब से कब तक शुरू होता है? तो कुतुब शाही दौर जो है 1495 से लेकर 1690 तक है। कब है? 1495 से लेकर 1690 तक है। चलिए आगे। सवाल नंबर 5 पर है कि शहर हैदराबाद की तामीर किसने करवाई थी? शहर हैदराबाद की तामीर किसने करवाई थी? अलिफ पे है इब्राहिम कुतुब शाह, बा पे है अब्दुल्ला कुतुब शाह, जीम पे है कुली कुतुब शाह, दाल पे हस्बे बाला में से एक से जायद, रा पे हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या होगा? शहर हैदराबाद की तामीर किसने करवाई थी? तो उसका जवाब ऑप्शन जी कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर की तामीर करवाई थी। तो 5 का जवाब ऑप्शन जी में। 6 नंबर सवाल है कि सल्तनत कुतुब शाही के कुल कितने बादशाह गुजरे हैं? अलिफ पे है 10, बा पे 5, जीम पे 8, दाल पे हस्बे बाला में से एक से जायद, रा पे हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं कि कुतुब शाही दौर के कुल 8 बादशाह गुजरे हैं। 8 बादशाह गुजरे हैं और जिनमें सबसे पहला बादशाह सुल्तान कुली कुतुब शाह जो बानी भी है, और जो सबसे आखिरी बादशाह है उनका नाम है अबुल हसन ताना शाह। और कुतुब शाही दौर जो है 1495 से लेकर के 1690 तक है। इसके अलावा एक दौर है आदिल शाह जिसको कहते हैं बीजापुर सल्तनत। तो आदिल शाही दौर में कुल 9 बादशाह गुजरे हैं। ये कुतुब शाही दौर में 8 बादशाह गुजरे हैं और आदिल शाही दौर में 9 बादशाह गुजरे हैं। इसी के साथ ये भी सुन लीजिए कि आदिल शाही दौर का जो बानी है, जो सबसे पहला बादशाह है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूसुफ आदिल शाह। क्या नाम है? यूसुफ आदिल शाह। और जो सबसे आखिरी बादशाह है उसका नाम है सिकंदर आदिल शाह। क्या? सिकंदर आदिल शाह। और आदिल शाही दौर जो है 1490 से लेकर 1490 से लेकर के 1686 तक है। 1686 तक है। चलिए आगे। सवाल नंबर 7 पे है कि किसकी दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज हुआ? तो अलिफ पे है कुली कुतुब शाह, बा पे बुलबुल, जीम पे अमीर खुसरू, दाल पे हस्बे बाला में से एक से जायद, और रा पे हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है हस्बे बाला में से कोई नहीं। ऑप्शन रा, ऑप्शन ई हो जाएगा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसलिए कि दीवान जो दिल्ली में आई थी वो दीवान थी वली दखनी की। किसकी? वली दखनी की। तो इसका जवाब है वली दखनी। इसलिए यहां पर इसका जवाब होगा ऑप्शन रा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। चलिए आगे। 8 नंबर सवाल है कि वली दखनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने करार दिया? अलिफ पे मोहम्मद हुसैन आजाद, बा पे रतन नाथ, जीम पे नसीरुद्दीन हाशमी, दाल पे हस्बे बाला में से एक से जायद, रा पे हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ऑप्शन अलिफ, मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा था वली दखनी को बाबाए उर्दू, बाबाए उर्दू। इसी तरीका से मोहम्मद हुसैन आजाद को कहते हैं आकाए उर्दू। क्या कहते हैं? आकाए उर्दू। और मौलवी अब्दुल हक को क्या कहते हैं? मौलवी अब्दुल हक को क्या कहते हैं? बाबाए आदम कहते हैं वली दखनी को, बाबाए आदम कहते हैं वली दखनी को। और मौलवी अब्दुल हक को क्या कहते हैं? बाबाए उर्दू।
اور باقی رہا محمد حسین آزاد، تو محمد حسین آزاد کو کہتے ہیں آقائے اردو، سمجھ گئے۔ رتن ناتھ، اس کا جو تخلص ہے وہ ہے سرشار، رتن ناتھ سرشار۔ نصیر الدین ہاشمی ہے، نصیر الدین ہاشمی ہی نے کہا تھا کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے۔ خیر، یہاں پر سوال کیا ہے کہ ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے قرار دیا؟ اس کا جواب ہے محمد حسین آزاد، آپشن الف ہے۔ چلیے آگے 9 نمبر سوال ہے کہ کس شاعر کے وطن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے، اس کا جواب ہے آپشن الف پہ میر تقی میر، با پہ ہے ولی دکنی، جیم پہ مرزا غالب، دال حسب بالا میں سے ایک سے زائد، اور را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب آپشن با، کیا ہوگا؟ آپشن با، ولی دکنی۔ ولی دکنی کے وطن کے بارے میں اختلاف ہے، تو 9 نمبر سوال کا جواب آپشن با۔ چلیے آگے 10 نمبر سوال پہ ہے کہ ولی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ولی دکنی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ الف پہ کیا 1668 عیسوی، با پہ 1720 عیسوی، جیم پہ ہے 1722 عیسوی، اور دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ولی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اس کا جواب آپشن الف 1668 عیسوی۔ کب؟ 1668 عیسوی میں ولی دکنی پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 11 پر ہے کہ ولی کو اردو شاعری کا بابائے آدم کس نے کہا ہے؟ الف پہ محمد حسین آزاد، با پہ میر تقی میر، جیم پہ خواجہ الطاف حسین حالی، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب آپشن الف محمد حسین آزاد نے کہا تھا ولی دکنی کو بابائے آدم۔ چلیے آگے 12 نمبر سوال ہے کہ میر تقی میر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ پیدائش کب ہوئی تھی میر تقی میر کی؟ الف پہ 1810 عیسوی، با پہ 1722 عیسوی، جیم پہ ہے 1732 عیسوی، دال حسب بالا میں سے ایک سے زائد، اور را پہ ہے حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب آپشن با، کیا ہے؟ آپشن با 1722 عیسوی میں ولی دکنی پیدا ہوئے تھے۔ میر تقی میر پیدا ہوئے تھے 1722 عیسوی میں، اور کہیں پر 1723 عیسوی بھی ہے، تو 1722 بھی ہے اور 1723 بھی ہے، سمجھ گئے؟ تو یہاں پر 23 نہیں ہے، بس 22 لکھا ہوا ہے، اس لیے ہوگا 1722 عیسوی۔ چلیے آگے 13 نمبر سوال ہے کہ غالب نے ابتدا میں کس شاعر کا اثر قبول کیا؟ الف پہ میر، با پہ سودا، جیم پہ ولی، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، اور را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ غالب نے شروع میں میر تقی میر کا اثر قبول کیا، آپشن الف اس کا صحیح جواب ہے۔ مرزا غالب کے 2 خطوط بہت مشہور ہیں، ایک ہے عود ہندی اور ایک ہے اردو معلی۔ اردو معلی کے اندر 472 خطوط ہیں۔ چلیے آگے 14 نمبر سوال ہے کہ غالب کے خطوط میں کس احساس کی نشاندہی ملتی ہے؟ الف پہ سماجی شعور، با پہ اقتصادی شعور، جیم پہ سیاسی شعور، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، اور را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ غالب کے خطوط میں کس احساس کی نشاندہی ملتی ہے؟ اس کا جواب ہے آپشن را، آپشن را یعنی ای، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، اس کا جواب ہوگا۔ پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب معاشی شعور، معاشی شعور، یعنی غالب کے خطوط میں معاشی شعور کے احساس کی نشاندہی ملتی ہے، جو یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس کا جواب ہوگا آپشن را، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔
15 نمبر سوال ہے کہ محاسن کلام غالب کے مصنف کون ہیں؟ الف پہ شوکت سبزواری، با پہ عبد الرحمن بجنوری، جیم پہ کلیم الدین احمد، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ محاسن کلام غالب کے مصنف ہیں آپشن با عبد الرحمن بجنوری۔ کون ہے؟ عبد الرحمن بجنوری۔ سوال نمبر 15 کا جواب ہے آپشن با عبد الرحمن بجنوری۔ آگے ہے سوال نمبر 16 پہ کہ مندرجہ ذیل میں کون علم نجوم یعنی ستاروں کا علم نجوم میں مہارت رکھتے تھے؟ الف پہ میر تقی میر، با پہ اسد اللہ خان غالب، جیم پہ مومن خان مومن، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب آپشن جیم مومن خان مومن جو ہے یہ علم نجوم میں مہارت رکھتے تھے۔ تو 16 نمبر سوال کا جواب آپشن جیم مومن خان مومن۔ 17 نمبر سوال ہے کہ شاد عظیم آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ الف پہ سید جعفری، با پہ سید احمد علی، جیم پر سید علی محمد، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ شاد عظیم آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب آپشن جیم سید علی محمد، سید علی محمد اس کا جواب ہے۔ یعنی شاد عظیم آبادی کا پورا نام ہے سید علی محمد۔ چلیے آگے 18 نمبر سوال ہے کہ 18 نمبر سوال پہ ہے کہ ڈھونڈو گے ہمیں ملکو ملنے کے نہیں، نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ اس شعر کا خالق کون ہے؟ الف پہ خواجہ میر درد، با پہ میر تقی میر، جیم پہ شاد عظیم آبادی، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب آپشن جیم شاد عظیم آبادی، شاد عظیم آبادی اس شعر کے خالق ہیں۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکو نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہے ہم، یہ شاد عظیم آبادی کا شعر ہے۔ چلیے آگے سوال نمبر 19 پر ہے، کیا ہے؟ 19 پر سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں کس شاعر کو گیان پیٹھ انعام دیا گیا؟ الف پہ ہے یگانہ چنگیزی، با پہ جوش ملیح آبادی، جیم پہ فراق گورکھپوری، دال حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے اس میں سے اس کا جواب آپشن جیم فراق گورکھپوری کو بھارتیہ گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ کب؟ 1989 میں یا 90 میں نوازا گیا ہے گلے نغمہ کتاب لکھنے پر، اور اسی کتاب پر فراق گورکھپوری کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام ہے رگھوپتی سہائے۔ چلیے آگے سوال نمبر 20 پہ ہے کہ فراق گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ پیدائش آ گیا۔ الف پہ کیا ہے؟ 1817 عیسوی، با پہ 1896 عیسوی، جیم پہ 1806 عیسوی، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، اور را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ فراق گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا جواب آپشن با کیا ہے؟ آپشن با 1896 عیسوی۔ 1896 عیسوی میں فراق گورکھپوری پیدا ہوئے تھے۔ ساتھ میں آپ یہ بھی سن لیجئے کہ رشید احمد صدیقی بھی 25 دسمبر 1896 عیسوی میں جون پور کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ تو گویا کہ رشید احمد صدیقی اور فراق گورکھپوری ایک ہی سال پیدا ہوئے۔ 1896 میں فراق گورکھپوری بھی پیدا ہوئے اور رشید احمد صدیقی بھی پیدا ہوئے۔ رشید احمد صدیقی ہیں جنہوں نے کہا کہ غزل جو ہے،
یہ اردو شاعری کی آبرو ہے، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ اسی طریقہ سے رشید احمد صدیقی نے یہ بھی کہا کہ جب شاعری کا نام سنتا ہوں تو میرے ذہن میں، میرے خیال میں سب سے پہلے غزل کی طرف میرا ذہن مائل ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے رشید احمد صدیقی نے یہ بھی کہا کہ غزل شاعری نہیں بلکہ تہذیب بھی ہے، غزل شاعری نہیں تہذیب بھی ہے۔ چلیے آگے، اور فراق گورکھپوری نے کیا کہا تھا؟ فراق گورکھپوری نے کہا تھا کہ غزل شاعری نہیں بلکہ عطر شاعری ہے۔ اسی طریقہ سے فراق گورکھپوری نے یہ بھی کہا تھا کہ غزل جو ہے مختلف پھولوں کا مالا ہے، لیکن اسی جگہ پر عظمت اللہ خان نے کہا کہ غزل کی گردن کو بلا تکلف مار دینی چاہیے، اور حالی نے کہا کہ غزل بے وقت کی راگنی ہے۔ اسی طریقہ سے حالی نے یہ بھی کہا کہ غزل اور قصیدہ شاعری کے ناپاک دفتر ہیں۔ تو چلیے آگے، 20 نمبر سوال کا جواب آپشن با 1896 عیسوی۔ سوال نمبر 21 پہ ہے کہ فراق گورکھپوری کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے، یہ قول کس کا ہے؟ الف پہ فیض احمد فیض، با پہ ہے یگانہ چنگیزی، جیم پہ جوش ملیح آبادی، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، اور را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے آپشن با، یگانہ چنگیزی۔ یگانہ چنگیزی نے کہا تھا کہ فراق گورکھپوری کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے۔ یگانہ چنگیزی کا اصل نام ہے مرزا واجد حسین یاس۔ چلیے آگے، 22 نمبر سوال ہے کہ جدید غزل کے نرم لہجے کا شاعر کون ہے؟ جدید غزل کے نرم لہجے کا شاعر کون ہے؟ الف پہ کیا؟ مجروح سلطان پوری، با پہ اصغر گوندوی، جیم پہ فیض احمد فیض، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، اور را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے جدید غزل کے نرم لہجے کا شاعر کون ہے؟ اس کا جواب آپشن با، اصغر گوندوی۔ اصغر گوندوی جو ہے یہ جدید غزل کے نرم لہجے کا شاعر ہے۔ آگے چلیے، 23 نمبر سوال ہے کہ نشاط روح کس کا شعری مجموعہ ہے؟ نشاط روح، الف پہ ہے حسرت موہانی، با پہ فراق گورکھپوری، جیم پہ ہے اصغر گوندوی، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، اور را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا؟ نشاط روح کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن جیم، اصغر گوندوی۔ کیا ہے؟ اصغر گوندوی ہوگا۔ یہ نشاط روح جو ہے یہ اصغر گوندوی کا شعری مجموعہ ہے جس کو جدید غزل کے نرم لہجے کا شاعر کہا جاتا ہے۔ آگے 24 نمبر سوال پہ کہ کس شاعر کو ترقی پسند شاعروں میں شمار نہیں کیا جاتا ہے؟ کس شاعر کو ترقی پسند شاعروں میں شمار نہیں کیا جاتا ہے؟ الف پہ مخدوم محی الدین، با پہ معین احسن جذبی، جیم پہ فیض احمد فیض، اور دال پہ ہے حسب بالا میں سے ایک سے زائد، اور را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ کس شاعر کو ترقی پسند شاعروں میں شمار نہیں کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب آپشن را، کیا ہوگا؟ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس لیے یہ نیگیٹو سوال ہے، لیکن یہ جواب کیا پوزیٹو ہے کہ مخدوم محی الدین بھی ترقی پسند شاعر ہیں، معین حسن جذبی بھی ترقی پسند شاعر ہیں، فیض احمد فیض بھی ترقی پسند شاعر ہیں۔ اس لیے ہوگا آپشن را، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ چلیے آگے، سوال نمبر 25 پہ ہے کہ کاغذی پیرہن
कागजी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? अलिफ पे है सआदत हसन, बा पे खलीलुर रहमान आजमी, जीम पे प्रेम चंद और दाल पे हस्बे बाला में से एक से जायद, रा पे हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो कागजी पैरहन एक शेरी मजमुआ है, लेकिन किसका है? इसका जवाब है ऑप्शन बा, खलीलुर रहमान आजमी का लिखा हुआ शेरी मजमुआ है कागजी पैरहन। तो 25 का होगा ऑप्शन बा, खलीलुर रहमान आजमी। आगे सवाल नंबर 26 पे कि जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? अलिफ पे है मजरू सुल्तानपुरी, बा पे मोइन अहसन जज्बी, जीम पे खलीलुर रहमान आजमी, दाल पे हस्बे बाला में से एक से जायद, रा पे हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या है? जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? तो इसका जवाब है खलीलुर रहमान आजमी। जिंदगी ए जिंदगी जो है ये खलीलुर रहमान आजमी का शेरी मजमुआ है। गोया कि कागजी पैरहन और जिंदगी ए जिंदगी, कागजी पैरहन और जिंदगी ए जिंदगी ये दोनों खलीलुर रहमान आजमी के शेरी मजमुआ हैं। सवाल नंबर 27 पे है कि नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है? अलिफ पे मजरू सुल्तानपुरी, बा पे खलीलुर रहमान आजमी, जीम पे कुली कुतुब शाह, दाल पे हस्बे बाला में से एक से जायद, रा पे हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है ऑप्शन रा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसलिए कि नया अहदनामा शेरी मजमुआ है, लेकिन इसको लिखने वाले कैफी आजमी क्या है? कौन है? कैफी आजमी लिखने वाले हैं और यहाँ ऑप्शन में है नहीं, इसलिए होगा ऑप्शन रा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कैफी आजमी का असल नाम है अतहर हुसैन रिजवी। कैफी आजमी को बागी शायर भी कहा जाता है। तो यहीं पर आज आपका क्लास खत्म होता है। आगे लिखा हुआ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों में, साथियों में, सवाब की नीयत से, ताकि उनका भी फायदा हो जाए और आपका भी फायदा हो जाए और आपको सवाब मिल जाए। मुफ्ती मुशीरुल हक कासमी। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।